خاتون، یہ بہت ذاتی باتیں ہیں، میں اس طرح کے سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ وجاہت کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ وہ ہنس دی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ اس بار وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ سوال ذاتیات سے ہٹ کر ہو تو ضرور، اس نے مختصراً کہا۔ آپ کا مقصد اپنی ذات سے ہے یا پھر کوئی بھی ذات؟ اس نے براہ راست وجاہت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں صرف اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ بولا۔ لیکن اس وقت تو مجھے آپ کی ذات میں دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ کسی اور کے بارے میں آپ سے کیا سوال کروں؟ اور دوسروں کے بارے میں آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ ضروری ہے کہ آپ میرے بارے میں سوال کریں؟ وہ چیب جبیں ہو کر بولا۔ اچھا یہ بتائیے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ غلطیاں بھی خود کرتے ہیں اور پھر خود ہی تلخ بھی ہو جاتے ہیں؟ ساجدہ نے سوال کیا۔ وجاہت تلملا گیا مگر خود پر قابو پا کر بولا، جسے آپ تلخی سمجھ رہی ہیں وہ دراصل لوگوں کی کم عقلی اور ناسمجھی پر ماتم ہوتا ہے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ گویا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غلطی کرنے والے کے عمل کو مینوان قبول کیا جانا چاہیے اور اس پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ساجدہ کی پیشانی پر ہلکا سا بل آ گیا تھا۔ آپ غلطی کسے کہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ عمل جو آفاقی اصولوں کے خلاف ہو، معاشرے کے بنائے ہوئے راستوں کو نظر انداز کر کے اپنے ذاتی مفاد و مقاصد کے حصول کے لیے کسی کو بھی دکھ دینے کے لیے کیا جائے۔ میرے نزدیک یہی ایک ایسی غلطی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی یا کفارہ؟ اس نے پوچھا۔ کفارہ ادا کرنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ پوری زندگی لے لیتا ہے یہ عمل، اور ایسے لوگ دنیا میں شاید بہت کم ہیں جو غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے ہوں۔ آپ نے شاید دنیا کو ایسے دیکھا ہے جیسے فلم ہاؤس میں اسکرین پر واقعات دیکھتی ہیں۔ اگر اس کا حصہ بن کر دیکھیں تو بہت کچھ بدل جائے گا، وجاہت نے سنجیدگی سے کہا۔ جو لوگ دنیا سے الگ رہ کر اس کے واقعات کو تجربہ سمجھتے ہیں ان کا ذہنی رویہ واضح نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ گویا آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کا حصہ بن کر تجربات حاصل کیے ہیں، وجاہت نے کہا۔ بالکل، انہی تجربات نے میری سوچ کو وضاحت دی ہے، وہ مسکرائی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کا حصہ بننے کے باوجود اس کے اثرات کے نتائج کو رد کر دیتے ہوں، وجاہت بولا۔ آنٹی؟ شباہت کی آواز پر دونوں چونک اٹھے۔ کیا ہوا؟ منہ ہاتھ دھو لیا؟ تمہاری نینی ابھی تک نہیں آئی؟ ساجدہ نے ایک ساتھ کئی سوال بچے سے کر دیے۔ پتہ نہیں، برش کر لیا، منہ دھو لیا، مجھے بھوک لگی ہے۔ بچے نے بھی جلدی جلدی سارے سوال نپٹا دیے۔ ادھر آ جاؤ بیٹے، میں ناشتہ دیتا ہوں، وجاہت نے نرمی سے کہا اور اٹھ کر باورچی خانے میں آ گیا۔ میں سیریل لوں گا، بچہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وجاہت نے ایک پیالے میں سیریل ڈال کر اسے دیا۔ یہ نہیں، اس نے پیالہ ایک طرف کھسکا دیا۔ فریج کے اوپر رکھے سیریل کے ڈبوں کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ ڈبے یہاں رکھے ہیں، اور کولڈ ملک اور ایک پیالہ، اس نے حکم دیا۔ ٹھیک، یہ لو سب چیزیں۔ وہ بچے کی مطلوبہ اشیاء اس کے سامنے رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج تو لگتا ہے کبیر شبو کو ناشتہ کرا رہے ہیں، ہسپانک نینی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وجاہت کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس نے گردن گھمائی اور نینی ٹھٹک کر رہ گئی۔ روسا، یہ میرے انکل ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں، شباہت نے تعارف کرایا۔ او اچھا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، رومانہ نے آپ کا ذکر کیا تھا، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ وجاہت کی فلائٹ رات 12 بجے تھی، سہ پہر ڈھل رہی تھی۔ کبیر گھر آ کر بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ وجاہت، کبیر اور رومی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہے تھے، اپنے خاندان کے بارے میں، ملازمتوں کے بارے میں، امریکی معاشرے کے بارے میں۔ میں ذرا کھانے کی صورتحال دیکھ لوں، آپ لوگ باتیں کیجیے، رومی اٹھتے ہوئے بولی۔ دوپہر میں ڈٹ کر کھایا تھا، تم بیٹھو، وجاہت نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، رومی ٹھیک کہہ رہی ہے، بھئی آج ڈنر شاندار سا بنا دو تاکہ وجاہت آتے جاتے رہیں۔ کبیر مسکرائے۔ میں ویسے ہی آؤں گا، اب آپ تینوں آئیے میرے غریب خانے پر، وجاہت نے کہا، اور رومی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دونوں موجودہ عالمی سیاسی اتار چڑھاؤ پر باتیں کر رہے تھے، خصوص بازار کے گرتے چڑھتے بھاؤ کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے، ریٹائرمنٹ، بچت کی اسکیموں کے بارے میں کہ اچانک کبیر نے کہا، وجاہت آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا، اس امید پر کہ آپ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ سکے۔ وہ چند لمحے کبیر کو دیکھتا رہا، گویا بات کی نوعیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی کہیے، اس کی حیرت بولی۔ رومی خاصی بااعتماد اور ہمت والی ہیں، مگر پھر بھی ایک بہت بڑے بوجھ کو اٹھانے میں شاید ان کی ہمت جواب دے دے۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کبیر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں نے رومی اور شبو کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں، اپنے دونوں بیٹیوں کا حصہ بھی الگ کر دیا ہے۔
یہ سب تفصیل میرے وصیت نامے میں ہے جو میرے وکیل کے پاس ہے، اور اس کی ایک نقل میں آپ کو چند دنوں میں بھجوا دوں گا۔ لیکن کبیر، نہیں، مجھے پوری طرح بول لینے دیجیے، شاید اس کے بعد موقع نہ ملے۔ کبیر نے اس کی بات پھر کاٹ دی۔ میری حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ رومی کسی معجزے کے انتظار میں ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ معجزوں کا دور نہیں۔ مختصر یہ کہ میرے بعد رومی کو کسی کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو میں چاہوں گا کہ اس برے وقت یہاں موجود ہوں، یعنی اگر ممکن ہو سکے۔ اور آخری چیز یہ کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرنا ضروری ہو تو مجھے لائف سپورٹ پر مت ڈالنے دیجیے گا۔ یہ بات میں نے رومی کو بتا دی ہے، مگر وہ اس ضمن میں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ پہلی بار میرے گھر آئے ہیں اور میں نے اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے، لیکن یہ ذمہ داری میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ پر ڈالی ہے، شاید کسی انجانے یقین پر۔ کبیر خاموش ہو گئے۔ وجاہت سن سا ہو گیا تھا، ذہن سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور دل جیسے رک سا رہا تھا۔ اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کبیر کو اس کی حالت میں انکار نظر آ رہا تھا۔ آپ اتنے قنوطی نہ ہوں، بیماریاں انسان کے ساتھ لگی ہیں، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وجاہت ان کی بات کاٹ کر بولا، تو گویا آپ کو انکار ہے؟ کبیر کی آواز میں مایوسی تھی۔ کس بات سے؟ کون انکار کر رہا ہے؟ رومی نے کبیر کا جملہ کمرے میں داخل ہوتے وقت سن لیا تھا۔ میں وجاہت سے کہہ رہا تھا کہ ایک آدھ دن اور ٹھہر جاتے، مگر یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبیر نے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا لبادہ ڈالتے ہوئے کہا، او اچھا، ارے بھائی یہ بڑے کاروباری ہیں، نقصان ہو جائے گا۔ رومی ہنسی۔ میں ابھی آتا ہوں، وجاہت بے چین لہجے میں بولا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ خاصی دیر تک گمسم سا بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے بہت سارے لمحے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ماضی کی کئی تصویریں ذہن میں الجھ رہی تھیں اور حال انہیں معدوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ کبیر احمد، جو اسے پہلی نظر میں بالکل پسند نہیں آئے تھے، جن کی گفتگو میں اسے کم ظرفی اور غرور کی جھلک نظر آئی تھی، آج وہی کبیر احمد ایک بالکل نئے روپ میں اس کے سامنے تھے۔ شاید ان پر وقت آ چکا تھا کہ وہ سہارے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ شاید ہر انسان پر وقت آتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس انتہائی اہم کام کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر اسے ہی کیوں چنا۔ رومی نے ان سے میرے بارے میں کیا کہا ہوگا؟ کس انداز میں کہا ہوگا؟ کیا وہ میرے اور رومی کے پرانے رشتے سے آگاہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا ہمارے ماضی کے ایک مردہ رشتے کو پھر سے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے لائف سپورٹ پر نہ رکھا جائے؟ کیا وہ مجھے کسی قسم کا اشارہ دے رہے تھے؟ مگر اس کا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا، اور پھر برسوں کے بعد اٹھ کر وضو کیا اور خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ یا رب، مجھے اب اور کسی امتحان میں نہ ڈال۔ اس کی روح کراہی، ارے آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ خاصی دیر بعد وہ واپس کبیر کے کمرے میں پہنچا تو رومی نے سوال کیا، کچھ نہیں، ایک آدھ فون کرنا تھے، وہی یاد آ گئے تھے، وجاہت نے حسب معمول اپنے مطمئن لہجے میں کہا۔ کبیر احمد نے بغور اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں مسکرا اٹھے۔ ایک کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی اور دوسرے کے لبوں پر اعتماد اور یقین کی۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئے۔ رومی کے تو خیر آپ عزیز ہیں، مجھے بھی آپ کے آنے سے بہت تقویت ہوئی، کبیر احمد نے پیار سے کہا۔ میں نے بھی، کبیر، برسوں بعد رشتوں کی دھوپ سینکی ہے۔ وہ مسکرایا۔ چند ثانیوں کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ رومی کے فون سے وہ الجھ گیا تھا۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ وہ اس طرح فون کر کے اپنا ارادہ ظاہر کرے گی۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا ریاض کے ہاں پہنچا۔ آج اسے ریاض کے ہمراہ اپنے رشتے کے ماموں سے ملنے جانا تھا۔ کہو کیسا جا رہا ہے؟ خوش تو ہو نئی جگہ؟ ریاض نے پوچھا۔ اچھا ہے، مسز بوشارٹ خاصی معقول اور کمگو خاتون ہے۔ وہ مسکرایا۔ حیرت، وگرنہ تو اس عمر کی عورتیں بہت باتونی ہوتی ہیں، ریاض نے کہا۔ تنہائی کی وجہ سے، وہ بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد ریاض نے کہا۔ ضرور۔ وہ ایزابیل کا، وہ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے آئی ہوئی تھی۔ وجاہت اس کا مدعا سمجھ کر بول اٹھا۔ وجو، ذرا سنبھل کے، یہاں کی عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اپنا مطلب نکل جائے، طبیعت بھر جائے تو روپیہ پیسہ ہضم کر کے لات مار کر مرد کو گھر سے نکال دیتی ہیں، خاص طور سے ہمارے تمہارے جیسوں کو۔ وہ بغور سن رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے تم درست کہہ رہے ہو، لیکن یہ سب بھی انہی مردوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی اپنی بھی کوئی غرض ہوتی ہوگی۔ اگر دونوں مخلص ہوں ایک دوسرے سے تو شاید ایسے واقعات میں کمی ہو جائے، وہ بولا۔ ریاض کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور ایک لمحے کو وجاہت شرمندہ سا ہو گیا۔ معاف کرنا ریاض، میرا مطلب یہ نہ تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن وجو، مجھے تو کوئی بتانے والا نہ تھا، میں اس چکر میں پھنس گیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میری طرح عذاب میں پھنس جاؤ، ریاض نے کہا۔
اطمینان رکھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا اٹھو، 4:30 بج رہے ہیں، سعادت ماموں کے پاس چلنا ہے۔ وجاہت نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے یاد دلایا۔ او ہاں چلو، کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ویانا، اماں کے رشتے کے بھائی ہیں، یہ رہا ان کا پتہ۔ اس نے پتہ جیب سے نکال کر ریاض کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ دونوں گھر سے نکل آئے۔ سعادت سلمان 60-65 کی عمر کے مضبوط جسم کے صحت مند شخص تھے۔ سر کے بال سلیقے سے رنگے ہوئے تھے، قد خاصا لمبا اور شانے چوڑے تھے۔ جس وقت یہ دونوں ان کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے انہیں سراپا انتظار پایا۔ آؤ وجاہت، بڑی دیر کر دی، تمہاری ہی وجہ سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ استقبال کو آگے بڑھے۔ ہم دونوں میں سے کون وجاہت ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سخاوت کی جوانی اور اس کی آنکھوں اور مسکراہٹ والا ہی وجاہت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ کمال ہے، وہ حیرت سے بولا اور ریاض کا تعارف کرایا۔ سعادت سلمان اپنے بیٹے مسعود کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ چند برس پہلے بیوی راہی ملک عدم ہو گئیں۔ بیٹی شادی کے بعد کسی دوسری ریاست میں چلی گئی۔ مسعود کی اپنی بیوی سے طلاق ہو چکی تھی۔ 2 بچے تھے جو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وجاہت کو سعادت سلمان کی شخصیت بہت پسند آئی تھی۔ وہ بہت رواں لہجے میں باتیں کرتے، گفتگو کے دوران کہیں کہیں اشعار سناتے، چٹکلے سناتے۔ دونوں خاصی دیر تک سعادت سلمان کے ساتھ رہے۔ مسعود تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے، تم سے مل کر بہت خوش ہوتا۔ وہ بھی میری طرح تنہا رہ گیا ہے، سو اب ہم دونوں تنہا لوگ ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ وہ بولے۔ وہ آ جائیں تو ملاقات ہوگی۔ وجاہت بولا۔ ہاں، اور بیٹا تم ہمارے آنے کا انتظار نہ کرنا، بلکہ جب بھی فرصت ہو اپنے اس ماموں سے ملنے آ جایا کرو۔ انہوں نے کہا۔ جی ضرور، میں آتا رہوں گا، اس نے تسلی دی، اور تھوڑی دیر بعد دونوں وہاں سے نکل آئے۔ کیلیفورنیا کا سفر وجاہت کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ ثابت ہوا۔ اسے خود میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ بہت سے بھولے رشتے، ٹوٹے بندھن یکجا ہونے لگے تھے۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے خول میں دراڑیں پڑتی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان درزوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، انہیں برابر کرنا چاہ رہا تھا، مگر ہونی اپنے قدم جما چکی تھی۔ دکان پر حسب معمول چہل پہل تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر رشمی نے نعرہ لگایا۔ بھائی جی آ گئے۔ کیسا رہا سفر؟ رشمی اور سعید نے بیک وقت سوال کیا۔ اچھا تھا، کبیر احمد اب بہتر ہیں، ان کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ کبیر احمد میری چچا زاد کے شوہر ہیں، اس نے ایک سانس میں تفصیل بتا دی۔ رشمی اور سعید نے حیرت اور معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وجاہت دکان کا جائزہ لیتا ہوا گودام کی طرف چلا گیا۔ سعید، تمہیں بھائی جی میں تبدیلی نظر آئی؟ رشمی نے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، ورنہ تو ان کے جواب بس ہوں ہاں تک ہی ہوتے ہیں، سعید بولا۔ اکیلے بھی تو بہت ہیں، کوئی رشتہ دار ملا تو تبدیلی تو آئے گی، رشمی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، مولانا خیرہ کی گرجدار آواز سے دونوں چونک پڑے۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ سعید نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، وجاہت صاحب نہیں ہیں؟ انہوں نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ہیں، گودام کی طرف گئے ہیں، بلا لاؤں؟ رشمی نے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ سعید کی طرف مڑے اور سرگوشی میں بولے۔ سنا تم نے اللہ داد کی لڑکی ایک غیر مسلم سے شادی پر بضد ہے، یعنی خود کہہ رہی ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں گی، وہ بھی ایک کافر سے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، سعید نے ٹالا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آن لگا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لڑکی اپنا بر مانگے گی۔ مولانا کلے پیٹتے ہوئے بولے۔ مگر مولانا صاحب، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان تھے جنہوں نے عورتوں کو سماج میں ادھیکار دلایا، اور مولانا تلملا گئے تھے، دہاڑ کر بولے۔ تم اپنی ناپاک زبان سے نام مت لو رسول کا، تم تو بس پتھر پوچھتی رہو۔ رشمی ڈر گئی۔ کیا بات ہے مولانا؟ وجاہت ان کی دہاڑ سن کر گودام سے نکل آیا تھا۔ وجاہت صاحب، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی یہ کافرہ ملازمہ ہمارے پاک مذہب کی توہین کرے۔ مولانا کے منہ سے غصے سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وجاہت حیران تھا کہ آخر کیا کہہ دیا رشمی نے۔ وہ مولانا کو ایک طرف لے کے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولانا بکتے جھکتے رشمی کو خونخوار نظروں سے گھورتے دکان سے نکل گئے۔ ان کی جانے کے بعد وجاہت نے رشمی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہہ دیا تھا۔ رشمی نے منوان پوری داستان کہہ سنائی۔ بھائی جی، میں تو ایک سوال پوچھ رہی تھی، مگر مولانا تو چیخنے چلانے لگے تھے۔ وجاہت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ رشمی بی بی، مذہبی لوگ اکثر جنونی ہوتے ہیں، ان کی سن لو اور خاموش ہو جاؤ، وجاہت نے کہا۔ اور اپنے سوال پڑھے لکھوں سے کرو، ملاؤں سے نہیں، سعید بول اٹھا۔ اور دیکھیے تو مجھے کافرہ ملازمہ اور جانے کیا کیا کہہ دیا۔ میں تو یہاں خوش تھی کہ مسلمان لوگ جنونی نہیں ہوتے، مگر آنسوؤں میں اس کی آواز الجھ گئی۔
رشمی، مذہب کے معاملے میں ہر جگہ ایسا ہی جنون ہوتا ہے، خاص طور سے ناقص علم والے۔ چلو بس شاباش، بھول جاؤ اور منہ دھو کر آؤ، اور سعید میاں رشمی کو اچھی سی کافی پلا کر لاؤ۔ وجاہت نے کہا، نہیں بھائی جی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ دوسرے روز وہ رات میں بھی گھر پہنچا تھا کہ سعید نے فون کر کے بتایا کہ مولانا نے ان لوگوں کے خلاف پیمفلٹ چھپوا کر کمیونٹی میں بٹوا دیے ہیں اور لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وجاہت کی دکان کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں ایک غیر مسلم کافر ملازمہ مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلا رہی ہے اور مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہی ہے۔ صبح ابھی وہ بستر ہی میں تھا کہ سعید پیمفلٹ لے کر پہنچ گیا۔ دونوں تھوڑی دیر پیمفلٹ پر گفتگو کرتے رہے۔ میاں تم نے ناشتہ تو یقیناً نہیں کیا ہوگا، وجاہت اٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی جی آپ تیار ہوں، میں کچھ بنا لیتا ہوں، سعید باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، مولانا کو فون کرو کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ تیار ہونے چلا گیا۔ یہ دونوں جس وقت مولانا کے گھر پہنچے، دو مقامی پاکستانی اخباروں کے نمائندے بیٹھے تھے اور مولانا گرج رہے تھے، ہم ایسے کسی رویے کو برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو، اور ہم ایسے ہر ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جہاں کفار کا ڈیرا ہو۔ یہ لیجئے وجاہت صاحب بھی آ گئے۔ آئیے صاحب، مولانا نے استقبال کیا۔ مولانا صاحب یہ سب کیا ہے؟ وجاہت نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے حسب معمول اپنے نرم لہجے میں سوال کیا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا وجاہت صاحب، آپ یقیناً ایک اچھے انسان ہیں، لیکن کسی اچھے انسان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایسے فرد سے دوستی رکھے جو اسلام کا دشمن ہو۔ مولانا دہاڑے۔ مگر کس نے دشمنی کی ہے، کچھ تو بتائیے، وجاہت نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ کیا آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ پرسوں رات آپ کی دکان پر آپ ہی کی کافر ملازمہ نے ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ اس شاتم رسول کو سولی پر چڑھا دینا روا ہے، وہ تڑخ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا نام رشمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ میری ملازمہ نہیں، کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس نے رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ آپ سے ایک سوال، بالکل کی ہے، اس نے رسول کی ایک حدیث کو جھٹلایا ہے۔ مولانا نے اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا۔ حدیث کو جھٹلایا؟ مگر کس طرح؟ آپ بتائیں تو صحیح، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ہم پوری کمیونٹی کو متحرک کر دیں گے، لیکن واقعہ تو پتہ چلے، ایک اخبار نویس بولا، اور پھر وجاہت نے منوان پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اخبار نویسوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ خاتون کافر ہیں، اور 100% کافر، پتھر کی پجارن، مولانا بولے، تو اس بیچاری کو ہمارے مذہب کے بارے میں کیا معلوم؟ یہ تو ہمارا آپ کا فرض ہے کہ اسے بتاتے۔ دوسرا اخبار نویس بولا۔ مولانا جھلا گئے۔ کیا فضول باتیں کرتے ہیں آپ؟ عقل بھی ہے یا یوں ہی اخبار نویس بن بیٹھے؟ نہ دین کا پتہ نہ مذہب کا علم، بس قلم اٹھایا اور بن بیٹھے اخبار والے۔ آپ لوگ بھی اسلام دشمن طاقتوں کے ہم نوا ہیں، مولانا چلائے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں، آپ کی خبر اگلے ہفتے کے اخبار میں آ جائے گی۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مولانا کو کچھ ہوش آ گیا۔ ارے ابھی سے جا رہے ہیں؟ ابھی تو وجاہت کو بھی کچھ کہنا ہوگا، ان کی بھی تو سن لیں۔ انہوں نے وجاہت کی طرف اشارہ کیا۔ سن لیا ان کی بھی اور آپ کی بھی، ایک نے کہا، اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہائے ڈیڈ۔ اسی وقت ان کا بیٹا ایک مختصر کپڑوں میں ملبوس لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان حرامزادوں کو بھی اسی وقت آنا تھا۔ پتہ نہیں اخبار والوں نے تو نہیں دیکھ لیا، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ لڑکا اور لڑکی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کمروں کی طرف چلے گئے۔ یہ آپ کے بیٹے بہو تھے؟ سعید نے معصومیت سے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، یہ چڑیل میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، مولانا تلملا کر بولے۔ وجاہت صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی دکان بند ہو، مگر اس کے لیے آپ کو چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ وجاہت کی طرف مڑے۔ پہلے میری بات پوری ہونے دیں۔ انہوں نے وجاہت کی بات کاٹ دی۔ پہلے یہ کہ اس کافرہ کو نوکری سے برخاست کریں، دوسری یہ کہ کمیونٹی سے معافی مانگیں، اور تیسری یہ کہ آئندہ کسی غیر مسلم اور کافر کو اپنی دکان پر ملازمت نہ دیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ نہیں مولانا صاحب، نہ میں رشمی کو نکالوں گا اور نہ ہی کوئی الٹا سیدھا وعدہ کروں گا، اور کمیونٹی سے کس بات کی معافی مانگوں گا؟ رشمی محنت سے کام کرتی ہے، کمیونٹی میں پسند کی جاتی ہے، میں کیوں خواہ اسے ہٹاؤں؟ وجاہت نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر دکان پر تالے پڑ جائیں گے، مولانا نے دھمکایا۔ ہمارے بہت سے ہم وطن ہندوؤں کی دکانوں پر کام کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح اس پرسکون کمیونٹی میں فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے؟ وجاہت نے پوچھا۔ میں فساد کر رہا ہوں؟ جناب، میں مذہب کی حفاظت کر رہا ہوں، مولانا چلائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فساد کر رہے ہیں، بلکہ اس قسم کے رویے سے فساد کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وجاہت نے کہا۔ مذہب کو بچانے کے لیے میں جان کی بازی لگا دوں گا، مولانا پرجوش لہجے میں بولے۔ دیکھیے مولانا صاحب، میں صلح پسند آدمی ہوں، جھگڑے لڑائی سے دور رہتا ہوں،
اور اگر آپ مذہب کے بہانے کمیونٹی میں بے چینی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو اسے روکنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ وجاہت کھڑا ہو گیا۔ ضرور کیجئے، میں کسی بھی صورت میں مذہب پر آنچ نہیں آنے دوں گا، سر کٹا دوں گا، مگر خدا حافظ، وجاہت نے کہا اور دونوں گھر سے نکل آئے۔ بھائی جی، مولانا تو پکا فسادی ہے، سعید کے لہجے میں غصہ تھا۔ انہی لوگوں نے مذہب کو بدنام کیا ہوا ہے، کام کاج تو کرتے نہیں ہیں، خیرات پر پل رہے ہیں، وقت بہت ہوتا ہے سو اس کا بھی تو کچھ استعمال ہو۔ چنانچہ اسی قسم کی اسکیموں میں وقت گزرتا ہے، وجاہت بولا۔ مگر اب ہوگا کیا؟ سعید کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھتے ہیں مولانا کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، وجاہت نے کہا۔ اور جو پیمفلٹ بانٹا ہے اس کا کیا ہوگا؟ سعید نے پوچھا۔ چلو دکان پر چل کر کوئی حکمت عملی طے کرتے ہیں، وجاہت بولا۔ سعید کو وجاہت کے رویے پر سخت حیرت تھی۔ وہ جھگڑوں سے دور بھاگتا تھا، ہر مخالفت کو خاموشی سے پی جاتا تھا، کبھی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ مگر آج رشمی کے معاملے پر اس نے صرف رشمی کی حمایت کی بلکہ کھل کر مقابلے کی دعوت دے ڈالی۔ بھائی جی، سعید نے پکارا۔ کیوں میاں؟ وجاہت بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی جی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس نے سعید کا جملہ پورا کر دیا۔ جی بالکل، اس نے اقرار کیا۔ دیکھو میاں، ہر فرد کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد کے آگے کمزور سے کمزور اور شریف سے شریف انسان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ مولانا آج سے نہیں برسوں سے اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اب جس طرح کی باتیں کمیونٹی میں پھیلا رہے ہیں ان کی برداشت کی حد بھی گزر چکی ہے۔ اب اس پار یا اس پار، وجاہت نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ علاقے کے تمام گروسری سٹوروں، ریستورانوں اور دیگر دکانوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کے ساتھ ایک جلسے کا پروگرام تیار ہو گیا تھا۔ کسی کمیونٹی ہال میں بکنگ کرا دو اور فون گودام میں لے جاؤ، سب کو اطلاع کر دو۔ اسی ہفتے تک یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے، اور میں گاہکوں کو سنبھالتا ہوں۔ وجاہت ہدایات دے کر کاؤنٹر پر آ گیا اور سعید مستعدی سے وجاہت کی ہدایات پر عمل کے لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ بھائی جی، رشمی کی آواز پر وہ مڑا۔ آج بہت دیر کر دی رشمی، اس نے حسب معمول رشمی کا استقبال کیا۔ بھائی جی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں یہاں کام نہیں کروں گی، یہ رہا میرا استعفیٰ۔ رشمی نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا حماقت ہے رشمی؟ وجاہت نے اسے ڈانٹا۔ نہیں بھائی جی، آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے لیے مصیبت بن جاؤں۔ اور اس کی آواز بھرا گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم کیوں ہمارے لیے مصیبت ہوگی؟ بہت بری بات ہے بی بی، ایک ذرا سا واقعہ نہیں سہار سکیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی جی، اب نہیں ہوگا، وہ سسک پڑی۔ سنو رشمی، تم اور سعید میرے دو بازو ہو، اور تم کیوں چاہتی ہو کہ میرا ایک بازو کٹ جائے؟ وجاہت نے سنبھالنے والے لہجے میں سوال کیا۔ بھائی جی، وہ روتی رہی۔ رشمی بی بی، اس مشکل وقت میں تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ تمہیں تو ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے۔ چلو جاؤ، منہ دھو کر آؤ اور یہ کاؤنٹر سنبھالو، مجھے سعید کے ساتھ اندر کچھ کام کرنا ہے، وجاہت نے پیار سے کہا۔ بھائی جی، آپ انسان نہیں بھگوان ہیں، وہ پھر سسک پڑی۔ اچھا بس، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، گاہک آ رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وجاہت صاحب، یہ مولانا خیرہ کچھ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجید خان نے سامان کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں خان صاحب انہیں کیا ہو گیا ہے، وجاہت نے کہا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور رشمی بہن تم بھی فکر نہ کرو، سب تمہارے ساتھ ہیں۔ کئی گاہک آئے اور وجاہت کو تسلیاں دیتے رہے۔ سبھی کو مولانا کے رویے پر افسوس تھا، شرمندگی تھی۔ بھائی جی، میں نے کئی جگہوں کے کمیونٹی سینٹرز کو فون کیا مگر کوئی بھی خالی نہیں ہے، اور مہینہ دو مہینہ سے پہلے مل بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر میں سعید نے آ کر پریشانی بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ میرا اپارٹمنٹ چھوٹا پڑے گا، کہاں انتظام کیا جائے؟ وجاہت نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ بھائی جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک تجویز دوں، سعید نے کہا۔ ہاں ضرور، وہ بولا۔ انیلا راجہ کا بیسمنٹ بہت بڑا ہے، وہاں آرام سے جلسہ ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے ان سے بات کی جائے؟ سعید نے ڈرتے ڈرتے تجویز دی۔ تجویز تو اچھی ہے، مگر بھائی جی بات تو کر کے دیکھیے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا، سعید نے کہا۔ ٹھیک ہے، نمبر ملاؤ۔ سعید 1 بجے کے قریب انیلا راجہ کے گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے گھر کو ٹاؤن میں بدل دیا تھا، ہر چیز مکمل اور منظم تھی۔ واہ، یہ تو بہت عمدہ انتظام ہو گیا ہے، وہ خوشی سے چلایا۔ وجاہت صاحب نہیں آئے؟ انیلا راجہ نے پوچھا۔ وہ 2:30 بجے تک رشمی کو لے کر پہنچیں گے، اس نے کہا۔ کیا دکان پر ہیں؟ نہیں، کہیں اور گئے ہیں، سعید نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ویسے میں تو آپ کی مدد کے لیے پہلے آ گیا تھا، لیکن آپ نے تو سب کچھ تیار کر لیا ہے، وہ طائرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی کہاں سب کچھ تیار ہوا ہے، تم ذرا یہ میز پکڑاؤ، میرا خیال ہے اسے کونے میں لگانے کے بجائے پیچھے رکھ دیں
تاکہ جلسے کے بعد لوگ آسانی سے اکٹھے چائے پی سکیں۔ انیلا راجا کمرے کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، ہے موم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بیٹی اندر داخل ہوئی تو گھر کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر کچھ حیران سی رہ گئی۔ کچھ نہیں، ایک جلسہ ہو رہا ہے، انیلا راجا نے رسانیت سے کہا۔ مائی گاڈ، اگین میٹنگ! اب دن میں بھی؟ وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کافی تھکی ہوئی آتی ہے، اس لیے چڑچڑ کر رہی ہے، انیلا راجا نے کچھ شرمندہ سی ہنسی سے کہا۔ یہ لیجئے، میز صوفے کے پیچھے رکھ دی ہے، اگلا کام بتائیے۔ سعید بدستور اپنے کام میں ایسے لگا تھا جیسے اس نے نہ ان ماں بیٹی کی گفتگو سنی اور نہ انیلا راجا کی شرمندگی کا مظاہرہ دیکھا۔ اور ہاں، ایک مائک ٹیسٹ بھی کر لو، انیلا راجا نے ہدایت دی۔ 2:30 بجے کے قریب وجاہت اور رشمی بھی آ گئے۔ کہیے، کیا دکان بند کرائے؟ انیلا راجا نے سوال کیا۔ نہیں، دکان پر تو صبح سے نہیں گیا، چند گھنٹوں کے لیے ایک دوست کا بھائی سنبھال رہا ہے، وجاہت نے ستائش بھری نظروں سے چھوٹے سے ٹاؤن ہال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی آ سکتے تھے، وہ ایک نظر رشمی پر ڈالتے ہوئے بولی۔ دراصل ہفتے کو میں صبح نرسنگ ہوم جاتا ہوں، وہاں سے واپسی پر رشمی کو دکان سے لیتا ہوا آیا ہوں، وجاہت نے کہا، اور سعید اور رشمی ایک دم چونک پڑے۔ وجاہت کبھی بھی نرسنگ ہوم کا اس انداز میں ذکر نہیں کرتا تھا، اگر کبھی کسی نے ذکر چھیڑا بھی تو ہمیشہ خوبصورتی سے ٹال دیتا تھا۔ نرسنگ ہوم؟ خیریت تو ہے؟ کس لیے؟ انیلا راجا کے لہجے میں حیرت تھی۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور سعید اور رشمی کی آنکھیں جیسے پھٹ گئیں، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وجاہت دونوں کو دیکھ کر ایک دم ہنس پڑا۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سعید بوکھلا گیا۔ ارے کب سے؟ کیا ہوا انہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ… انیلا راجا کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس اللہ کی مرضی، اب تو کئی برس ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ نے چائے کے لوازمات کا اتنا اہتمام کیا ہے، کہیں سے بنوایا ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ نہیں، کچھ بازار کا ہے، کچھ میں نے خود تیار کیا ہے، انیلا راجا بولی۔ یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اپنا گھر بھی اور اتنا مال اسباب بھی۔ وجاہت مسکرایا۔ وجاہت صاحب، اگر کبھی کچھ ضرورت پڑی تو اس کے بدلے میں میری ضرورت پوری کر دیجیے گا، اب مزید کچھ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ انیلا راجا اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی اور رشمی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 16-17 افراد کا جلسہ خاصی دیر تک چلتا رہا۔ تقریباً سبھی آنے والوں کے پاس مولانا کے بانٹے ہوئے پیمفلیٹ تھے، کچھ مولانا کے حامی تھے اور کئی مخالف بھی۔ مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ایک دکاندار نے کہا کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے اور بہتر ہے کہ انہیں معاف کیا جائے۔ کچھ کا خیال تھا کہ مولانا 5 وقتہ نمازی ہیں، اس کے خلاف کچھ کرنے سے کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک اور نے رائے دی کہ یہ مناسب نہیں کہ ایک ہندو لڑکی کی خاطر مسلمان کی مخالفت کی جائے۔ ان کے نزدیک یہ ایک بے حد معمولی واقعہ تھا اور ان کے خیال میں غلطی بھی رشمی کی تھی۔ لیکن مرزا صاحب، آپ کے تو بہنوئی چندو مل کی دکان پر کام کرتے ہیں، سعید بول اٹھا، اور مرزا صاحب چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وجاہت نے بغور سب کی باتیں سنی اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ غلطی اگر میری ذات کے لیے ہو تو قابل معافی ہے، مگر مذہب کی آڑ لے کر کسی انسان کی روزی چھیننا کہاں کی انسانیت ہے؟ کون سا مذہب ہمیں اس قسم کی خرافات سکھاتا ہے؟ پھر ہم سب کا واسطہ عام لوگوں سے پڑتا ہے۔ ہمارا مذہب اور ہماری ضرورت یہی عام لوگ ہیں، انہی پر ہمارا روزگار قائم ہے، اور اگر آج ایک فرد کو محض اس وجہ سے عتاب کا نشانہ بنا دیا جائے کہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو کل ہمارے مذہب کے لوگ جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے کاروبار سے منسلک ہیں، کیا ان کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوگا؟ وجاہت خاموش ہو گیا۔ میرا خیال ہے ہم ایک وفد تیار کر لیں اور جا کر مولانا سے بات کرتے ہیں، انیلا راجا نے تجویز دی۔ اب مولانا کو اتنا مان نہ دو، وفد کا سن کر خود کو وزیر اعظم سمجھنے لگے گا، ایک اور ہنس کر بولا، اور سبھی اس جملے سے محظوظ ہوئے۔ وہ وفد مولانا سے کہے گا کیا؟ گلو کبابیہ کا بھائی جو سارا وقت اونگتا رہا تھا چونک کر بولا۔ انہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی، سعید نے کہا۔ اور اگر وہ نہ مانے تب؟ مرزا نے پوچھا۔ مان جائیں گے، آخر انہیں بھی تو اس کمیونٹی میں رہنا ہے، وجاہت بولا۔ فرض کیجئے وہ جہاد پر تیار ہو جائیں تو؟ ایک اور نے سوچتے ہوئے کہا۔ تب وہ اکیلے ہی ہوں گے، کس کے پاس اتنا وقت ہے جو اس قسم کے بے بنیاد جہاد میں وقت لگائے؟ سعید بولا۔ یہ نہ کہو سعید، مولانا جیسے لوگ بہت سے اس کمیونٹی میں مل جائیں گے، انیلا راجا نے کہا۔ جلسہ بہت کامیاب رہا۔ لوگوں کے جانے کے بعد وجاہت، سعید اور رشمی خاصی دیر تک انیلا راجا سے جلسے اور لوگوں کے مثبت رویے پر باتیں کرتے رہے۔ آج تو بھائی جی پکے لیڈر لگ رہے تھے، رشمی مسکرائی۔ تمہاری کرامات ہیں، انیلا راجا ہنسی۔ بس تو آج کے بعد سے بھائی جی کمیونٹی کے لیڈر ہو گئے، سعید چہکا۔ اچھا اب چلو، مگر یہ تو ہے کہ کم سے کم 2 پکے ہواری تو ہمارے پاس ہیں، وجاہت ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔
میرا خیال ہے کہ وجاہت اب تم نیو یارک منتقل ہو جاؤ۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ایزابل نے کہا۔ وجاہت 2 دن کے لیے نیو یارک آیا ہوا تھا۔ آ جاؤں گا، جلدی کیا ہے؟ وہ بولا۔ نہیں بس اب بہت ہو گیا، میں اب تمہارے بغیر بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے کاندھے پر سر ٹیکتے ہوئے بولی۔ وجاہت کی روح جیسے جھوم اٹھی۔ ایسا ہے تو لو میں آ گیا، اس نے ایزابل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اور دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ شاید صدیاں یا قرن گزر گئے، ہوش آیا تو اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، ایزابل نے تجویز دی۔ نہیں، اس سردی میں باہر جانے کا میرا موڈ نہیں، کچھ منگوا لیتے ہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، چائنیز منگوا لو، اور وجاہت نے فون اٹھا لیا۔ تو کب تک ادھر آ رہے ہو؟ ایزابل نے پوچھا۔ دیکھو جلد ہی فیصلہ کروں گا، وہ بولا۔ بس اگلے ہفتے تک آ جاؤ، اس نے ضد کی۔ اسی بلڈنگ میں میرے لیے ایک کمرہ تلاش کر دو، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کمرہ کس لیے؟ کیا تم الگ رہو گے؟ ایزابل کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو تمہارا خیال ہے اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تو تمہارا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا، ایزابل کے لہجے میں حیرت قائم تھی۔ تم سمجھ بھی نہیں سکتی، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری کوئی اور وجوہات ہیں تو میں نہیں پوچھوں گی، اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کوئی وجہ نہیں، بس مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، خام خواہ تمہیں تکلیف دوں، وہ سنبھل کر بولا۔ ہمارے اس تعلق میں یہ اجنبیت کہاں سے آ گئی؟ اس نے بدستور ناگوار لہجے میں پوچھا۔ اجنبیت نہیں، احتیاط، وہ بولا۔ کس بات کی احتیاط؟ اور پھر کیا تم میں استطاعت ہے کہ $1000 مہینہ کرائے کا دے سکو؟ ایزابل نے سوال کیا۔ کہیں تو سستا کمرہ مل جائے گا اگر یہاں نہ بھی رہا، اس نے کہا۔ آخر تمہیں علیحدہ رہنے کی ضد کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ایک عجیب طرح کی شرمندگی کا احساس رہتا ہے، اس نے بمشکل کہا۔ مجھ سے تعلق شرمندگی ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، وہ تمہارا جادو ہے، وجاہت مسکرایا۔ تو اس جادو سے دور کیوں بھاگنا چاہتے ہو؟ ایزابل بولی۔ نہیں، بلکہ اس کا پوری طرح اسیر ہونا چاہتا ہوں، بغیر کسی شرمندگی کے، صرف اپنا حق سمجھ کر، وہ اشارتاً بولا۔ حق تو تمہارا اب بھی ہے، اور شرمندگی صرف تمہارا ایک بودا احساس ہے، ایزابل نے دروازے کی دستک پر اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ وجاہت کے انداز میں اطمینان تھا اور ایزابل منتشر۔ وہ کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وجاہت مطمئن سا وہیں صوفے پر لیٹ کر کوئی کتاب پڑھنے لگا۔ صبح سو کر اٹھا تو ایزابل گھر پر نہیں تھی۔ وہ خاصی دیر انتظار کے بعد دروازے پر الوداعی نوٹ لگا کر اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، ایزابل کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ اس نے ایک آدھ بار فون کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ کیا بات ہے وجاہت، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اس روز دھوپ بڑی چمکدار تھی۔ مسز بوشارڈ برآمدے میں کرسی ڈالے دھوپ سیک رہی تھیں کہ خاموش بیٹھے وجاہت کی طرف پلٹیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن میری آنکھیں تمہیں پریشان دیکھ رہی ہیں، وہ بولی۔ وجاہت خاموش رہا۔ ایزابل بھی بہت دنوں سے نہیں آئی، کیا جھگڑا ہو گیا اس سے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی سمجھ لیجئے، اس نے کہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایسے جھگڑے تو محبت کو مضبوط بناتے ہیں، وہ بولی۔ پتہ نہیں، مگر اب شاید وہ کبھی نہ آئے، وجاہت بولا۔ مگر کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ان کے لہجے میں استفسار تھا۔ وجاہت نے مختصراً چند ہفتے پہلے کا واقعہ سنا دیا۔ اوہ وجاہت، اسے تھوڑا وقت دو، شاید وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، مگر مجھے یقین ہے وہ اب تم کو چھوڑ نہیں سکتی، انہوں نے یقین دلایا۔ اسی لمحے وجاہت کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ جاؤ دیکھو، ایزابل ہوگی، مسز بوشارڈ کی مسکراہٹ میں شفقت تھی۔ کیوں، وہی تھی نا؟ وجاہت واپس آیا تو انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ایولین تھی، کرسمس پر دعوت دے رہی تھی، آپ کو اور مجھے، وجاہت نے کہا۔ اچھا۔ ہاں، چند دن پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ ویسے تمہارا دوست اور اس کی بیوی بہت اچھے ہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گی اگر بیٹی نہ آئی، انہوں نے بتایا۔ ریاض کے گھر کرسمس ڈنر سے واپسی پر مسز بوشارڈ بہت خوش تھیں۔ ایولین اور ریاض کے بارے میں اپنے اچھے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں کہ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا۔ تم نے ایزابل کو پھول بھیجے کرسمس پر؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا۔ چلو، نئے سال پر ضرور بھیجنا، وہ یقیناً انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے تاکید کی۔ ہاں بھیج دوں گا، وہ مختصراً بولا۔ ارے یہ دروازے پر نوٹ کیسا لگا ہے؟ مسز بوشارڈ کی آواز پر وہ لپکا۔ ایزابل آ گئی ہے، وہ خوشی سے چلایا۔ میں جا رہا ہوں، وہ الٹے پاؤں واپس ہوا۔ یہ نوٹ لیتے جاؤ، ہوٹل کا نام اس پر لکھا ہے، اور اسے گھر لے آؤ، مسز بوشارڈ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دوڑ کر واپس آیا۔ یہ تو میں بھولے ہی جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے مسز بوشارڈ کے ہاتھ سے نوٹ لے لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دونوں برسوں بعد ملے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، وجاہت کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔
خاصی دیر تک دونوں شکوے شکایت کرتے رہے۔ اچھا چلو 2 بج رہے ہیں، وجاہت نے خاصی دیر بعد اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ یہیں رک جاؤ وجو، وہ پیار سے بولی۔ نہیں بیلا، میں نے مسز بوشارٹ سے کہہ دیا تھا کہ تم کو لے کر آؤں گا، وجاہت نے محبت بھرے لہجے میں سمجھایا۔ اوہ بیلا، کتنا خوبصورت نام دے دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ مسکرائی۔ تم میری بیلا ہی تو ہو، وہی مہک، وہی حسن۔ بیلے کے پھول کی خوشبو بہت دلاویز ہوتی ہے، نازک سا، خوبصورت، مہکتا ہوا پھول پاس نہ ہو تو اس کا احساس روح کو مہکاتا رہتا ہے۔ جگہ بدلو پھر بھی خوشبو قائم رہتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ مسکرایا اور قریب رکھے ایزابل کے تھیلے کو اٹھا لیا۔ بس اب نکل چلو، اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ دونوں کمرے سے تیار ہو کر نکلے تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ ایزابل نے ادھر ادھر دیکھا، باورچی خانے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو ادھر چلی گئی۔ مسز بوشارٹ کچھ پکانے میں مصروف تھیں۔ ایزابل سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے سوچا آج تم دونوں کے لیے کھانا میں بناؤں، وہ خوش دلی سے بولی۔ یہ تکلیف کیوں کی؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کہیں باہر چلتے، وجاہت اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ باہر تو کھانا آسان ہے، گھر میں ساتھ کھانا ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ اور ہاں وجاہت، تم میز لگا دو، اور ایزابل تم سلاد بنا دو، وہ چولہا بند کرتے ہوئے بولی۔ آپ کھانا بہت مزے کا پکاتی ہیں۔ کھانے کے دوران ایزابل نے تعریف کی۔ شکریہ، اب تو مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں، 1-2 سال میں کبھی پکا لیتی ہوں۔ پھر وجاہت کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے ہدایت دی کہ کھانے کے بعد گروسری کا سامان لے آئے۔ کھانے کے بعد مسز بوشارٹ برآمدے میں آ گئیں۔ ایزابل باورچی خانہ سمیٹنے لگی۔ تم چلو گی؟ وجاہت نے پوچھا۔ نہیں، میں جب تک یہاں ٹھیک کر دیتی ہوں، تم آ جاؤ پھر کہیں باہر چلیں گے۔ ایزابل میز پر سے برتن اٹھاتے ہوئے بولی اور وجاہت بازار کے لیے نکل گیا۔ بہت شکریہ ایزابل تمہارا۔ وہ فارغ ہو کر آئی تو مسز بوشارٹ نے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ایزابل، ایک ذاتی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ مسز بوشارٹ نے پوچھا۔ ہاں ضرور، اس نے اجازت دی۔ تم لوگوں کا شادی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ کب؟ انہوں نے سوال کیا۔ جب وجاہت پرپوز کرے گا۔ اس نے ابھی تک تو پرپوز ہی نہیں کیا۔ ایزابل مسکرائی۔ اوہ، شاید اسے اس رسم کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو میں اسے آگاہ کر دوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ایزابل کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کوند گئی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وجاہت آئے تو میرے پاس بھیج دینا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مسز بوشارٹ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ بازار سے لایا سامان ابھی رکھ ہی رہا تھا کہ مسز بوشارٹ آ گئیں۔ لاؤ میں تمہاری مدد کر دوں، وہ ایک تھیلا اٹھاتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، رہنے دیجیے، میں 5 منٹ میں سب جگہ پر رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پیر چلتے رہنا چاہیے، وہ ہنسی۔ آپ چائے پئیں گی؟ سامان رکھنے کے بعد وہ چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم چائے لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ، کچھ باتیں کرنا ہے۔ اچھا، اس نے ادھر ادھر بے قراری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ورانڈے میں ہے۔ مسز بوشارٹ مسکرائیں اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ آج تقریباً تمام سناروں کے ہاں سیل لگی ہوئی ہے۔ وجاہت مسز بوشارٹ کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ بولیں اور اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں سنار کا کیا کروں گا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ انگوٹھی لاؤ گے ایزابل کے لیے؟ انہوں نے زیر لب مسکراہٹ سے کہا۔ انگوٹھی؟ ایزابل کے لیے؟ کیوں؟ اس کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنا ہے؟ مسز بوشارٹ نے کہا۔ مگر وہ تو انکار کر چکی ہے۔ وجاہت کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم نے ہمارے طریقے سے پرپوز نہیں کیا ہوگا، وہ بولیں۔ آپ کے طریقے سے؟ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ پھر مسز بوشارٹ نے پرپوز کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایزابل سے شادی کی درخواست کرے۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، وجاہت نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر ایک اور طریقہ ہے، اسے ڈانس پر لے جاؤ اور وہیں اس سے شادی کی درخواست کر دینا، انہوں نے ایک اور ترکیب بتائی۔ مگر مجھے تو ناچنا نہیں آتا، وہ بولا۔ وہ ایزابل سکھا دے گی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خاموش رہا۔ جاؤ کسی اچھے سے ڈانس کلب یا ہوٹل میں آج شام کی بکنگ کرا لو، اور تمہیں کسی سنار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے دے دی۔ یہ میں نے کچھ دن پہلے میل آرڈر سے منگوائی تھی، فی الحال اسی سے کام چلا لو، انہوں نے بتایا۔ اس نے ڈبیا کھولی۔ ایک نازک سی یاقوتی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ کس قدر خوبصورت ہے، اس نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اچھا جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، انہوں نے سرزنش کی۔ مگر یہ ہے کتنے کی؟ وہ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ اگر اسے پسند آ گئی تو قیمت دے دینا، وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولی، اور وجاہت ممنونیت کے جذبات لیے کمرے سے نکل آیا۔ کمرے میں جا کر جلدی جلدی ڈنر کی بکنگ کرائی، انگوٹھی دراز میں رکھی اور باہر نکل آیا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ پانی کھول کھول کر آدھا رہ گیا ہے،
باورچی خانے سے ایزابیل نے آواز لگائی۔ مری کیوں جا رہی ہو؟ اردو میں بولا۔ کیا بولے؟ اس نے پوچھا۔ مطلب سمجھنا ہے تو اردو سیکھو۔ وہ مسکرایا۔ کچھ اچھا ہی کہا ہوگا، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا خیال ہے کہیں باہر نہ چلیں؟ اپنی کافی بناتے ہوئے ایزابیل نے کچھ دیر بعد تجویز دی۔ آرام کرو گھر پر، شام میں کہیں باہر ڈنر اور ڈانس کے لیے چلیں گے۔ وجاہت کا لہجہ مسکرایا۔ واہ کیا زبردست خیال ہے۔ بس میرا بیوٹی ریسٹ شروع، مگر وجہ میرے پاس ڈانس کا لباس تو ہے نہیں۔ اس کے لہجے میں اچانک پریشانی اتر آئی۔ چلو کہیں سے خرید لیتے ہیں، لیکن زیادہ مہنگا نہ ہو۔ وہ ہنسا اور دونوں گھر سے نکل آئے۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو مسز بشارڈ سیر سے واپس آ چکی تھیں اور ہیٹر جلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اف کس قدر حسین لڑکی ہو، انہوں نے ستائش بھری نظروں سے اسے قرمزی لباس میں دمکتے دیکھ کر کہا۔ یہ رنگ وجاہت کا پسندیدہ ہے، وہ خوشی سے لہکی۔ لپسٹک ذرا گہرے رنگ کی لگاؤ اور سنو۔ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ آج تمہیں پرپوز کرے گا۔ ایزابیل کے چہرے پر لالی پھوٹ پڑی، آنکھیں انجانے بوجھ سے جھک گئیں۔ بہت شکریہ کلارا۔ اس نے مسز بشارڈ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ڈانس کا ایک دور ہو چکا تھا، تم آج اپسرا لگ رہی ہو۔ وجاہت مسکرایا۔ شکریہ، وہ گنگنائی۔ ساز بجنا شروع ہو گئے۔ چلو فلور پر چلتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دونوں سازوں کی دھن پر دھیمے دھیمے خوابیدہ ماحول میں ایک دوسرے کی قربت کی حدت میں لپٹے ہلکورے لے رہے تھے۔ ایزابیل کا سر وجاہت کے سینے پر تھا، آنکھیں حسین خوابوں کو سموئے ہوئے خوشگوار کل کی منتظر تھیں۔ جانم، وجاہت نے سرگوشی کی۔ کہاں ہو؟ پتہ نہیں، شاید جنت میں۔ میری وینس، کہو کیوپڈ، کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں، صرف تمہیں۔ بیلا، گلاب کی کلی، میری دلہن۔ ہاں، مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں۔ کب؟ ابھی، اسی وقت۔ سانس تھم گئے۔ وہ وجاہت کے سہارے محبت، قربت اور خوشی کے نشے میں چور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی میز تک آئی۔ وجاہت نے انگوٹھی ڈبیا سے نکالی اور اس کے بائیں ہاتھ کی سڈول انگلی میں محبت کا پہلا بندھن باندھ دیا۔ چاروں طرف سے ایک دم تالیاں گونج اٹھیں۔ وہ چونک پڑی۔ روشنی کا حالہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا ان پر نچھاور ہو گیا۔ ایولین، ریاض اور مسز بشارڈ نے انہیں گھیر لیا۔ دو بیرے ایک خوبصورت گلدستہ لیے ان کی طرف بڑھے۔ ایزابیل حیرت اور خوشی سے جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مبارک ہو نئی زندگی، مبارک ہو یہ ساتھ۔ مسز بشارڈ، ریاض اور ایولین نے قریب آ کر مبارکباد دی۔ کمال ہے، یہ تم نے کب کیا؟ کافی دیر بعد ایزابیل نشے کے عالم سے نکلی تو خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ یہ سب ایولین اور مسز بشارڈ کا کارنامہ ہے۔ وجاہت مسکرایا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ تم لوگ اپنا وقت ضائع مت کرنا، مزے کرو۔ ایولین کھڑی ہو گئی۔ کلارا ہمارے ساتھ چلی جائیں گی، وجاہت نے کہا۔ پھر کبھی صحیح، مجھے ایولین اور ریاض پہنچا دیں گے۔ مسز بشارڈ مسکرائیں اور دونوں کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ وجاہت، تم میں اتنا حسن اور اتنا سلیقہ ہے، مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ دونوں ہوٹل سے نکلے تو ایزابیل نے سرشار لہجے میں کہا، یہ سب اس جادو کا کرشمہ ہے جسے بیلا کہتے ہیں۔ وجاہت اس کی طرف دیکھ کر پیار سے مسکرایا۔ ایزابیل نیو یارک جا چکی تھی۔